اسلام میں غریب و نادار اور کمزور طبقات کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کمزور طبقات میں سے محض یتیموں کے بارے میں قرآن میں 2 درجنوں سے بھی زیادہ آیتیں موجود ہیں، جس میں یتیموں کے ساتھ حد درجہ احتیاط، عمدہ سلوک اور ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبادت الہی کے ساتھ اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ معاملات کو بحسن خوبی نبھائے، کمزور طبقات کا خیال رکھے، ان پر اپنے اموال خرچ کرے اور ان کی ضروریات کی تکمیل پر بھرپور توجہ دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اس آیت میں ایمان کے بعد جن نیک کاموں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں کمزور غریب طبقات پر مال خرچ کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ مال ہر شخص کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن غریب لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا۔ اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ اسے تجوری میں بند کر کے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ قرآن مجید میں مخلوق الحال افراد پر مال خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے اور اسے اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا گیا ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت میں پہلے ایمان بالغیب کی بات کی گئی، اس کے بعد نماز کی اور پھر فوراً مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز کا قیام بہت اہم ہے اور اس کے بعد مال خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور مال کے خرچ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں پر مال خرچ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھا اور خوب مال خرچ کیا۔ بعض نے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کر دیا، بعض نے اپنی ضروریات کی اشیاء میں سے بھی ضرورت مندوں کو دے ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ ایک بار انہوں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا اور پہلا ہی نوالا تھوڑا تھا کہ دروازے پر سائل نے آواز لگائی، رسول اللہ کی بیٹی کو سلام، میں 2 وقت کے فاقے سے ہوں، کچھ کھانے کو دے دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آواز سنتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا اور امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا یہ کھانا لے جاؤ اور سائل کو دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو 1 وقت سے کھانا نہیں کھایا اور اس بیچارے نے 2 وقت سے نہیں کھایا، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے 1 وقت کے فاقے سے ہونے کے باوجود اپنا کھانا ضرورت مند سائل کو بھیج دیا۔ دوسروں کی ضروریات و احتیاجات کو ترجیح دینے کے بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کو جو کچھ ہوتا دے دیتے اور اپنے پاس کچھ نہ بچا کر رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے آپ کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اپنا مال حاجت مندوں پر خرچ کرنے پہ پیش رہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ فاطمہ شامیہ جو عالمہ فاضلہ اور تورات و زبور و انجیل کی عالمہ تھی اور اپنے علاقے کے ایک امیر شخص کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے آئی اور اپنے ساتھ قیمتی زیورات، ملبوسات، جواہرات، میوے وغیرہ لائیں تاکہ انہیں تحفے کے طور پر پیش کرے۔ حضرت فاطمہ نے وہ تحفے قبول تو کر لیے مگر سارے کے سارے راہ خدا میں وقف کر دیے، اپنے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ رکھا۔ اسلام چونکہ ہر شخص کی فکر کرتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، صحت مند ہو یا مریض، بادشاہ ہو یا فقیر، اس لیے تمام انسانوں کے لیے ایسا دستور حیات پیش کرتا ہے جس پر عمل کر کے سب لوگ خوش اور مطمئن رہ سکیں اور سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ اس کے لیے سماج میں معاشی توازن ناگزیر ہے، لہٰذا معاشی توازن قائم کرنے کے لیے اسلام نے صاحب ثروت حضرات کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے اموال غریبوں فقیروں کو دے تاکہ وہ بھی بآسانی اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ امیر و غریب کے مابین معاشی توازن قائم رکھنے اور لوگوں کو اقتصادی مخلوق الحالی سے بچانے کے لیے اسلام نے باضابطہ زکوٰۃ و صدقات کا نظام متعین کیا اور زکوٰۃ کا یہ سلسلہ پہلی امتوں میں بھی قائم کیا گیا تھا۔ مندرجہ ذیل
آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یاد کرو بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ سورہ المائدہ کی آیت میں بھی اس نوع کا مضمون موجود ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر زکوٰۃ کی بابت یوں ارشاد فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعہ نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت دی اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے تصور کو انسانی زندگی سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زکوٰۃ اتنی اہم نہ ہوتی تو ہر عہد میں سے اس کو ادا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو بڑے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے ان کا اجر بلا شبہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی رنج کا موقع۔ اس کے برعکس جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں ہے اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے سماج کے ان کمزور طبقات کی ضروریات پوری ہوتی ہے جو نہایت ضرورت مند ہے، غریب و مفلوق الحال ہے، معذور و مجبور، مسکین اور وسائل و ذرائع سے محروم ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں معاشی توازن قائم کرتی ہے، یعنی سماج کے سب سے کمزور شخص کی ضروریات کی فراہمی کا بھی سامان فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ صدقات ادا کرنے کی بھی ترغیب دی گئی اور ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے تاکہ حاجت مندوں یا ان لوگوں کو جو کمانے سے عاجز و مجبور ہیں حاجت روائی ہو سکے اور گزر بسر کے لیے صاحب ثروت افراد کی تعاون سے ان کی آمدنی کا بھی سلسلہ جاری رہے۔ جو شخص ضرورت مند ہے یا کسی طرح کی مدد کا محتاج ہے تو دوسرے شخص کے لیے اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو اس کی حاجت روائی کرنا اور مدد کرنا بڑا عمل ہے۔ استطاعت کے باوجود حاجت مند کی حاجت روائی نہ کرنا گویا اللہ کے رحم و کرم سے محروم رہنا ہے، چاہے حاجت مند پڑوسی ہو، محلہ دار ہو، رشتہ دار ہو، فقیر و معذور ہو، مسافر و اجنبی ہو، یتیم یا بیوہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ نکالیں تاکہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔